بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ جائیے اپنی قوم کے اندر سب سے بہترین، سب سے نیک، سب سے متقی، سب سے صالح، سب سے اچھا انسان ڈھونڈ کر کے لائے، اس کو چن کر کے لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام ان کو ذرا مشکل لگا، اس لیے کہ قوم ایک محلے اور بستی کا نام نہیں، کئی شہر میں آپ کے چاہنے والے ماننے والے موجود تھے، آپ کی قوم کا دائرہ کئی اطراف و جوانب میں پھیلا ہوا تھا، تو مشکل لگا۔ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ کام میں کیسے کروں، اتنی بڑی انسانوں کی بھیڑ میں اس شخص کو کیسے تلاشوں جو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر وحی آئی کہ موسیٰ ایسا کریں کہ جتنے بھی لوگ آپ کی قوم میں ہیں ان سب کو کہیں کہ 100 بہترین آدمی کو چھانٹیں، 100 بہترین آدمی کو منتخب کرے، سلیکٹ کرے جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ تو پوری قوم میں 100 بہترین آدمی جب چھٹ کر کے آ جائے گا تو اب ان 100 لوگوں کو آپ حکم دے کہ تم 100 مل کر کے 10 بہترین کو الگ کرو۔ جب 10 لوگ چھٹ جائے تو پھر آپ ان کو فرمائیں کہ جب 10 جو کریم کلاس کے نکل کر کے باہر آئے، ٹاپ 10، آپ ان میں سے کہیں کہ تم 10 مل کر کے اب اس میں ایک جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے اس کا انتخاب کرو، تو اب آسانی سے ہو جائے۔ اب سلیکشن کا مسئلہ بہت ٹف نہیں رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی طریقہ اپنایا اور اسی ہدایت اور اسی رہنمائی میں اس شخص کا انتخاب ہوا۔ پہلے 100 بہترین اچھے قسم کے جو پوری قوم میں تھے وہ الگ کیے گئے، اور وہ 100 مل کر کے پھر 10 لوگوں کا انتخاب کیا جو ان 100 میں سب سے بہتر تھے۔ اب پھر 10 نے مل کر کے آپس میں ایک آدمی پر اتفاق کر لیا کہ یہ ہم میں سب سے بہتر، ہم 10 میں سب سے بہتر۔ 9 نے مل کر کے گویا کہ ایک کا انتخاب کر لیا۔ اب وہ آدمی جو سب سے بہترین تھا، سب سے اچھا تھا، سب سے متقی تھا، چھٹ کر کے سامنے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجلس لگائی، پوری قوم کو بلایا اعلان کرنے کے لیے۔ کس بات کا اعلان کرنے کے لیے؟ آج اس شخص کا اعلان کریں گے جو تمہاری قوم میں سب سے بہترین، اس کے نام کا اعلان ہے۔ پوری مجلس سے اکٹھا ہوئی، سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو کھڑا کر کے ان کا نام اعلان کرتے ہیں اور پوری قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جان لو کہ آج کے بعد یہ شخص تمہاری قوم کے اندر سب سے زیادہ پارسا، نیک، پرہیزگار، اچھا، متقی اور خدا کا محبوب بندہ۔ اور دستار بھی سجاتے، دستار بندی بھی کرتے، سب سے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ موسیٰ علیہ السلام لیتے تھے۔ ابھی دستار باندھے ہی تھے کہ حضرت جبریل آ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کا پیغام لے کر۔ کہا اللہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے، پیغام یہ ہے کہ اس بندے سے جن کا ابھی انتخاب ہوا کہ وہ قوم میں سب سے بہتر ہے، ان سے آپ کہیں، ان کو آپ یہ ڈیوٹی دے دیں کہ پوری قوم کے اندر جو سب سے خراب اور گھٹیا قسم کا انسان ہے، سب سے بدکار انسان ہے، اس کو تلاش کر کے لائے جائے۔ ابھی بیچارہ دستار بدوائی کہ کام مل گیا۔ کام کیا ملا کہ سب سے گھٹیا اور سب سے بدکار آدمی کو تلاشنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم سنایا، دستار باندھے باندھے نکل گئے۔ کہا دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں تو مل جائے۔ گلی گلی، شہر شہر، پورا قصبہ، پورا شہر چھان مارا، کہیں پر ایک سے ایک بڑھ کر کے مل رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے مل رہے۔ کہا کہ نہیں، اس سے بھی برا فلاں محلے میں، اس سے بھی برا فلاں جگہ ہے، اس سے بھی برا، ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، اس سے برا۔ تو خبر پا کر کے آخر میں ایک شخص کے بارے میں سب نے کہا کہ اس سے برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چلے جائیں آپ۔ وہ ہمیشہ پی کر کے مست رہتا ہے اور اس کی زبان پر آج تک کوئی اچھا لفظ ہی نہیں ہے، ہمیشہ گالیاں بکتا رہتا ہے، برا بھلا بکتا رہتا ہے، آپ جائیں۔ ایک گلی میں وہ شخص پڑا ہوا ملا، آپ کو اس اللہ کے بندے کو تھوڑی سی راحت ملی کہ میرا کام لگتا ہو گیا۔ اس کی طرف بڑھے، 2-4 قدم چلے، قریب تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن اتنے میں ان کے ضمیر پر ایک آواز ہے، ان کے دل میں ایک حرکت اور ہلچل پیدا ہوئی۔ کیا ہے فلاں، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پوری قوم کے اندر سب سے بدترین آدمی؟
क्या कोई अल्लाह का फरिश्ता आकर के तुम्हें खबर दे रहा है, या किसी पैगंबर ने वही के जरिए खबर दी है कि यह आदमी सबसे बुरा है? क्या सबूत है? अगर तुम इसको पकड़ कर ले गए और इसका ऐलान हो गया सबसे बदकार और सबसे खराब आदमी के तौर पर, और अगर ये न ठहरा तो कल कयामत के दिन इसका मुहासबा होगा। इतना उसके दिल में ये ख्याल पैदा होना था कि उसके बढ़ते हुए कदम अचानक रुके और वो आदमी वहां से पलटा और सीधा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, अपनी दस्तार उतारी, उनके कदमों में रख दिया और कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैंने पूरी बस्ती में एक एक चप्पे में छान मारा, हर जगह छान पटक करके देखा, एक एक बदकार से मिला, एक एक बुरे शख्स से मिला, लेकिन अगर आपको उस बुरे शख्स की तलाश है जो पूरी कौम में सबसे बुरा है तो वो लीजिए, हाजिर है, मुझसे बुरा इस पूरी कौम में कोई नहीं, मैंने अपने से बुरा किसी को नहीं। इतना उस बंदे की जबान से निकलना था कि फरिश्ता हाजिर होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहता है कि अल्लाह ने फरमाया है, ऐ मूसा, अल्लाह ने फरमाया है कि इस बंदे का जो इंतखाब हुआ कि सबसे बड़ा अच्छा आदमी, सबसे नेक आदमी, ये जो मुंतखब हुआ है ये इसलिए हुआ है कि इसके पास बहुत ज्यादा नमाज की कसरत नहीं, नवाफिल की कसरत नहीं, बहुत ज्यादा आमाले सालहा नहीं, बस अल्लाह को इसकी यही अदा इतनी अच्छी लगी कि पूरी कौम ने इसको मुअज़्ज़ज़ बना दिया कि इसने जिसको भी देखा उसको अपने आप से बेहतर समझा और अपने आप को बदतर समझा। बस इसी अदा पर पूरी कौम में सुरखरू हो गया, मुअज़्ज़ज़ हो गया, अल्लाह ने इसे मुअज़्ज़ज़ बना दिया। यह है असल में आज़ी इनकिसारी तवाज़ु जिसकी निशादही इस आयत के अंदर की गई। ये सूफिया किराम की तालीम होती है। और जो भी औलिया अल्लाह होते हैं, रहमान के महबूब बंदे, चुने हुए बंदे, उनके अंदर ये सिफत कूट कूट कर भरी होती है।